اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آخر میں یہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ جو ہے اس سرزمین کے اوپر جو ہے صرف ایک اللہ کی تعریف کی جائے گی، اور تمام کے تمام مخلوق اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، سب چیزیں جو ہے اللہ کی حمد و تعریف کر رہی ہیں۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ یخرج الحی من المیت، وہ اللہ ہے جو جاندار سے جو ہے بے جان چیزوں کو نکالتا ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ ویخرج المیت من الحی، اور بے جاندار چیزوں سے جو ہے جاندار کو نکالتا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی اللہ ہے جو مردہ زمین کو بعد میں کیا کرتا ہے، اس کو لہلا دیتا ہے، وہ زمین جو ہے خوشحال ہو جاتی ہے، وہ زمین زندہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور یہاں پر انسانوں سے مخاطب ہے، کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہم تم سب لوگوں کو قبر سے جو ہے نکالیں گے۔ کیا کریں گے؟ نکالیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بہت ہی اہم بات کر رہے ہیں اس میں نشانی کے بارے میں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اللہ نے تم سب کو جو ہے ایک مٹی سے پیدا کیا۔ کس چیز سے؟ مٹی سے۔ اور ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم جو ہے اس دنیا کے اندر رہے اور دھیرے دھیرے جو ہے تم ایک انسان کی شکل میں پورے زمین پر پھیل گئے۔ ہوا نا، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو انہی کی نسل سے جو ہے تمام لوگ جو ہے وہاں سے پھیلتے ہوئے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں نا۔ اگر آدم علیہ السلام زمین کے اوپر نہ آتے تو جو آج ہم لوگ بھی کہاں یہاں نظر نہیں آتے، ہے کہ نہیں؟ اس میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ جنت کے اندر وہ گندم کیوں کھا لیے تھے؟ آپ نہ آپ کھاتے نہ ہم لوگ دنیا میں آتے، جنت میں ہی رہتے۔ اور تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ قصہ کہاں پڑھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے توریت میں لکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کے آنے سے پہلے اور ہمارے آنے سے پہلے جب توریت میں لکھا ہوا تھا، آسمانی کتاب میں، تو پہلے تو لکھا ہوا تھا، یہ جو ہے پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ ایک بہانہ تھا کہ ہم نے جو ایک لقمہ جو ہے گندم کھا لیے، ایک بہانہ تھا جنت سے نکلنے کا۔ اگر ہم جنت سے نہ نکلتے تو آپ بھی جو ہے دنیا میں نہیں آتے۔ یہ ہے، تو اگر آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر نہ آتے، اگر وہ غلطی نہ کرتے گندم کھا کے، تو ہم لوگ بھی جنت کے ہی اندر ہی رہتے، پھر دنیا کا مزہ نہیں لے پاتے، پھر ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح جو ہم لوگ جو ہے بچہ ہوئے، جو آدم علیہ السلام سرزمین پہ اوپر آئے، دھیرے دھیرے جو ہے نسل پھیلتے گئے اور ہم لوگ یہاں تک پہنچے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور میری نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے تمہاری ایک بیویوں کو جو ہے پیدا کیا، یعنی عورتوں کو پیدا کیا۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو پسلی یہاں سے اسی جو ہے ہمارے ہی جسم سے لے کے جو ہے ایک عورت کو بنایا۔ یہاں پر بیوی مخاطب ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ ازواجا لتسکنوا الیہا، تم اس اپنے بیوی کے پاس جاتے ہو، کیوں؟ کہ لتسکنوا الیہا، تم اس سے سکون حاصل کرتے ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھے کہ بالکل جائز طریقہ ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہو، 20-25 سال کے بعد اگر وہ شادی نہ کرے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کو سکون حاصل اس وقت ہوگا جب وہ حلال چیز کی طرف جائے گا، نکاح کرے گا، اور اللہ نے اسی میں جو ہے سکون رکھا ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ کیا ہے؟ محبت بھی اور رحمت بھی، دونوں نے استعمال کیا ہے۔ مودت کے معنی آتے ہیں محبت، اور رحمت کے معنی آتے ہیں رحمت۔ یہ محبت جو ہے جوانی میں خوب جو ہے آپس میں محبت ہوتی ہے، اور جب بڑھاپے کو جاتا ہے تو وہاں محبت نہیں، وہاں صرف رحمت ہوتی ہے نا۔ بڑھاپے میں کون میاں کے ساتھ ہوتا ہے، دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، اگر سوتے بھی ہیں تو اس طرح کی وہ محبت نہیں ہو پاتی ہے۔ سمجھیے کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے 2 لفظ استعمال کیا ہے۔ شادی کے بعد جو تک جو ہے نوجوان ہیں تو وہ محبت ہوتی ہے آپس میں،
تو ایک جگہ سوتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، محبت ہوتی ہے۔ پھر جب بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، تو ہم دونوں آدمی کا رشتہ کیا رہتا ہے؟ برقرار رہتا ہے میاں بیوی کا۔ اور آگے فرمائے کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جی بے شک یہ نشانی جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنے آپ میں بیٹھ کے غور و فکر کرتا ہے کہ نہیں؟ بہت بھاری نشانی ہے یہ۔ سب سے پہلا رشتہ جو ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے جنت کے اندر۔ آدم علیہ السلام کیا تھے؟ اکیلے تھے، نہ ماں باپ کچھ بھی، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ پھر جو آدم علیہ السلام رہنے لگے تو ان کو جنت میں اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ نے انہی کے بدن سے جو ہے، پسلی سے جو ان کے بیوی دادی حوا کو جو ہے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلا رشتہ کیا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ، خاوند کا رشتہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے باپ ہے، امی ہے، دادی ہے، خالہ خالو ہے، ماموں ممانی ہے، یہ سب رشتے ہیں، اور یہ سب سے پہلا رشتہ ہے۔ لیکن یہ رشتہ جو ہے ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے جو ہے شراب میں یا نشے میں ایک طلاق بول دیا، 2 طلاق دے، 3 طلاق دے دیا، رشتہ ختم، 1 منٹ میں ختم ہو گیا، جبکہ یہ سب سے پہلا رشتہ ہے۔ وہیں پہ اگر ماں باپ کا رشتہ ہے، باپ اگر 1000 مرتبہ بھی، بیٹا اگر 1000 مرتبہ بھی کہہ دے کہ ہم ان کے بیٹا نہیں ہیں، تو دنیا نہیں مانے گی، اس لیے کہ آپ کے آدھار کارڈ پہ جو ہے آپ کے ابا کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ لاکھ چلا کے کہے گا ہم اس کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن دنیا نہیں مانے گی اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ کے آدھار کارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں کے بیٹے ہیں آپ۔ لیکن جب یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ایک بول پہ جو ہے 1 منٹ میں گھر جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو گیا، آپ نہیں بول سکتے اس عورت سے، جبکہ اس سے پہلے جو آپ کی بیوی تھی، جہاں آپ ایک لفظ بولا طلاق، طلاق ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس میں ان لوگوں کے لیے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، بہت بھاری نشانی ہے یہ۔ اور آگے فرمائے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور میری نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا۔ کیا کیا؟ پیدا کیا۔ اور وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے درمیان زبانوں کا اور رنگت کا مختلف ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ، آپ لوگ یہاں کے ہیں تو آپ لوگوں کی زبان کیا ہے؟ بھوجپوری ہے۔ ہم لوگ دربھنگا کے، ہم لوگ کی زبان میتھلی زبان ہے۔ پھر جو ہے مہاراشٹر میں چلے جائے، وہاں کی زبان جو مہاراشٹری ہے۔ پھر جو ہے وہاں کسی اور جگہ چلے جائے، چائنا چلے جائے، وہاں کی زبان الگ ہے، وہاں کی زبانیں کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ زبان کا بھی کیا ہے؟ ہم لوگوں میں اختلاف ہے، سب کی الگ الگ زبان بولنے کا انداز ہے۔ پھر آگے کہا کہ وہ الوانکم، تمہاری رنگت بھی الگ الگ ہے، کوئی کالا ہے، خوب کالا جو رات میں جو ہے نظر نہیں آتا ہے، کوئی خوب سفید اجلا ہے، کوئی جو ہے کوئی پیلا ہے، کوئی ہرا ہے، کوئی لال ہے، سب کی الگ الگ کیا ہے؟ رنگت ہے۔ تو قرآن نے اسی کو بیان کیا کہ واختلاف السنتکم والوانکم، پھر تمہارے درمیان یہ ہے کہ تمہاری زبان بھی الگ الگ ہے، اور وہ الوانکم، اور تمہاری کیا ہے؟ رنگت بھی الگ الگ ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پیر سیام ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی اجلا ہے، کوئی ایک دم خوب اجلا ہے، پوری کے پوری اجلا ہی ہے وہ۔ تو سب کی الگ الگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات للعالمین، بے شک اس میں بھی بہت بھاری نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ عقل مند ہیں۔ کیا ہے؟ عقل مند ہے، جی۔ آگے فرمائے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تم کو رات جو ہے سونے کے لیے بنایا۔ کیا کرنے کے لیے؟ سونے کے لیے۔ وَالنَّهَارِ، اور دن جو ہے وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تم دن کے اندر جو اپنی رزق تلاش کرو۔ کیا کرو؟ رزق تلاش کرو۔ تو اس لیے قرآن نے صاف صاف کہا کہ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، رات جو ہم سونے کے لیے بنا رہے ہیں، اس لیے لہٰذا کیا کرنا ہے؟ رات میں جلدی سو جانا ہے۔ اور وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور دن میں کیا کرنا ہے؟ کام تلاش کرنا، اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، جی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دن بھر روزی کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے، خوب پیسہ کمائیے، لیکن کیا ہے؟ اللہ کو یاد کر کے۔ ایسا نہ ہو کہ 5-4 وقت کی نماز چھوڑ کے جو ہے صرف فجر کی نماز ادا کر لیے، باقی نماز کیا ہے؟ غائب ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بہت بھاری نشانی رکھی ہے جو لوگ عقل مند ہیں اور جو لوگ سننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، جی۔
اور آگے فرمائے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تم بجلی کو چمکتا ہوا دیکھتے ہو۔ کیا ہے؟ بجلی جب چمکتی ہے تو دیکھتے ہیں نا ہم لوگ ایک دم چکا چک کرنے لگتی ہے۔ خوفا، جب وہ بجلی چمکتی ہے تو ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں۔ کیوں کہ وہ آگے یہ بھی فرمائے کہ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جب بارش آسمان سے برستی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جب وہ بارش ہوتی ہے تو جو زمین مردہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ زندہ کر دیتے ہیں، اور وہ زمین جو لہلانے لگتی ہے، وہ زمین جو زمین سے جو طرح طرح کے جو اناج نکل رہے ہیں اسی زمین سے۔ جی، اور آگے فرمائیں کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بہت بھاری نشانی رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، ان کے لیے بھی کیا ہے اس میں نشانی ہے۔ تو سمجھے کہ اس آدھے صفحے کے اندر بہت ہی اہم اور پوائنٹ کی بات بتلائے ہیں۔ اس میں سب سے اہم یہ بتلایا کہ ہم نے تمہیں جو ہے ایک مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ تمہارے ہی جسم سے، تمہارے ہی بدن سے، تمہیں میں سے جو ایک تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں نا کہ آسمان پر ہی جوڑے بنتے ہیں سب کے، جس کا جہاں مقدر لکھا رہتا ہے گھوم پھر کے وہیں ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہمارے لیے ایک نشانی ہے۔ نشانی یہ ہے کہ جب ہم بیوی سے جو ہے یعنی کہ کسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو ہماری بیوی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک سکون اس سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں، اور وَرَحْمَةً، اور رحمت بھی ڈالتے ہیں۔ جی، باقی ایک چیز دیکھیے کہ ایک مسئلہ ہے کہ جب فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے اور آپ جو ہے دوسری رکعت میں ہیں یا پہلی رکعت میں ہیں تو آپ نماز توڑ کے فرض نماز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ دوسری رکعت مکمل کر چکے ہیں، تیسری رکعت میں ہیں اور امام صاحب جو کھڑے ہو چکے ہیں، قرات کر چکے ہیں، تو آپ تیسری رکعت میں جلدی سے بیٹھ جائیے، سلام پھر کے جو ہے فرض نماز میں شامل ہو جائیے، اور آپ کی وہ 2 رکعت جو ہے نفل میں شامل ہوگا۔ اب ایسا نہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی اور ہم 4 رکعت جو ہے لے کے آرام سے ادا کر رہے ہیں، تو پہلے فرض کو دیکھنا ہوگا، بعد میں سنت دیکھنا ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ کو لگے کہ جو ہے ہم دوسری رکعت مکمل کر چکے ہیں، تیسری رکعت میں آپ جو کھڑے ہو گئے، ادھر امام صاحب کھڑے ہو چکے ہیں، تو آپ کو ایسا لگے کہ اگر ہم جب تک جو ہے 4 رکعت ادا کریں گے یعنی 2 رکعت ادا کریں گے تو ہماری 1 رکعت چھوٹ سکتی ہے، تو آپ جلدی سے جو ہے تیسری رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیر کے یہاں شامل ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔